آج ہم انکم ٹیکس آرڈیننس کے جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا عنوان ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو سیکشن 11 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ڈیل کرتا ہے۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے، ایسٹ آف ڈیکلیریشن ہے، جو ایوری ٹیکس پیئر ہر سال اپنی ریٹرن کے ساتھ FBR کے پورٹل پہ سبمٹ کرواتا ہے۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو ایسٹ آف ڈیکلیریشن بھی کہتے ہیں۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو اپنے ایسٹس کی ایکسپلینیشن FBR کے پورٹل پہ سبمٹ کروانا بھی کہتے ہیں۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس پہ ایوری ٹیکس پیئر اپنے نام پہ موجود، اپنے ڈیپینڈنٹس کے نام پہ موجود، اپنے مائنر چلڈرنس کے نام پہ موجود تمام ایسٹس اور لائبلٹیز کو تھرو ویلتھ اسٹیٹمنٹ FBR کو سبمٹ کرواتا ہے۔ یعنی ایک ٹیکس پیئر کے نام پہ جتنے بھی ایسٹس موجود ہیں، لائبلٹیز موجود ہیں، اس کے بچوں کے نام پہ موجود ہیں، اس کے اسپاؤس یعنی بیوی کے نام پہ موجود ہیں، اس کے ڈیپینڈنٹس میں فادر مدر بھی ہو سکتے ہیں کہ نام پہ موجود ہیں، ان سب کی ڈیٹیل جو ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں پرووائڈ کرے گا ایک ٹیکس پیئر FBR کو۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور ویلتھ ریکنسائل اسٹیٹمنٹ کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ایک ربط ہے۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور ویلتھ ریکنسائل اسٹیٹمنٹ کو ایک ربط قائم کر کے ہی FBR کے پورٹل پہ سبمٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور ویلتھ ریکنسائل اسٹیٹمنٹ میں ربط نہیں ہے تو انکم ہماری ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جو ہم ایسٹس کی انکم بتا رہے ہوتے ہیں وہ ریکنسائل نہیں ہوتی اور ریٹرن FBR کے پورٹل پہ سبمٹ نہیں ہوتی۔ کیا کوئی ایسا ایسٹس یا لائبلٹی ہے جو ایک ٹیکس پیئر سمجھتا ہے کہ میں اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اس کو نہیں بتا رہا، یا کیا ایسا مناسب ہے کہ کوئی ایسا ایسٹ یا ڈیکلیریشن ایسٹس یا کوئی بھی لائبلٹیز جو ہیں ٹیکس پیئر کی وہ FBR کو اس کے متعلق اپڈیٹ نہ کرے؟ تو اس کا جواب نو میں ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں، لاء کی زبان میں کنسیلمنٹ آف ایسٹ کہتے ہیں۔ کنسیلمنٹ آف ایسٹ ایک آفینس ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ، کوئی بھی ایسا ایسٹ جو آپ کے نام پہ موجود ہے، آپ کے بچوں کے نام پہ موجود ہے، آپ کے ڈیپینڈنٹس کے نام پہ موجود ہے، اگر آپ اس کو کنسیل کر لیتے ہیں، FBR کو اس کی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتے، تو FBR کے علم میں جب یہ بات آئے گی تو FBR آپ کے خلاف ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ، لیگل پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتا ہے۔ اگر ہم کوئی ایسٹ FBR کے تھرو ویلتھ اسٹیٹمنٹ FBR کو ڈکلیئر نہیں کرتے، اس کی ایکسپلینیشن نہیں دیتے، یا کوئی غلط ایسٹ ہم بتا دیتے ہیں، تو کیا ہم اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو ریوائز کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اگر کوئی ایسٹ جو ہمیں بتانا چاہیے تھا ہم اس کو نہیں بتا سکے، کوئی امیشن ہو گیا ہے، کوئی غلط ایسٹس کے انفارمیشن FBR کے پورٹل پہ چلی گئی ہے تھرو ویلتھ اسٹیٹمنٹ، تو ہم کمشنر FBR کو انٹیمیٹ کرتے ہوئے اس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم کمشنر کو انٹیمیٹ کر رہے ہوں گے تو انٹیمیٹ کرتے وقت ہمیں کمشنر کو گڈ افیکٹو ریزن دینی پڑے گی، کاز بتانا پڑے گی جس کی وجہ سے ہم وہ ایسٹ کو امٹ کر گئے ہیں، رانگ انفارمیشن چلی گئی ہے، یا اس کا ذکر اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کر سکے۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم 5 سال تک ریوائز کر سکتے ہیں، 5 سال سے زیادہ ہم اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو ریوائز نہیں کر سکتے۔ FBR کے پورٹل پہ جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے سبمٹ کروانے کا مقصد، انٹینٹ، آبجیکٹ اینڈ پرپز کیا ہے؟ اس کا پرپز بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ ریاست پاکستان کو، ڈپارٹمنٹ کو یہ ایشور کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں کہ آپ نے جو ایسٹس اون کیے ہیں، آپ کے اسپاؤس نے، آپ کے مائنر چلڈرن نے، وہ آپ نے لیجٹیمیٹ اور وائٹ منی سے جنریٹ کیے ہیں۔ یعنی جو انکم آپ نے FBR کو بتائی ہے، اس پہ آپ نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے، اس انکم سے آپ نے وہ اپنے جو ایسٹس ہیں، جو لائبلٹیز ہیں، وہ ساری آپ اس سے ہی چلا رہے ہیں۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ FBR کو کنفرم اور ایشور کر سکیں کہ آپ کی جو انکم کی ریٹرن ہے، اسٹیٹمنٹ آف انکم ہے، وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔